السلام علیکم جی۔ عمران احمد خان نیازی صاحب نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے جس کو مختلف طریقوں سے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، اور بڑا فیصلہ یہ ہے کہ اب آئندہ ان کی ترجمانی کا فریضہ ان کی ہمشیرہ علیمہ باجی جو ہیں یا علیمہ خان جو ہیں وہ سر انجام دیا کریں گی۔ اور باجی جو ہیں انہوں نے جس طرح ایک میڈیا پرسن کو، مجھے نام ابھی یاد آ جاتا ہے، ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، اس کو کاؤنٹر کیا ہے، اس سے پتہ تو آپ کو چل گیا ہوگا کہ آئندہ کیا ہوگا۔ عمران احمد خان نیازی صاحب کو جب جو بھی ان کا وکیل یا جو بھی ان کا ترجمان کو پنجوتا چوتا جو بھی ہے وہ مل کے آتا تھا تو وہ آگے ایک لمبی داستان سنانے کی کوشش کرتا تھا، چونکہ سب کی ٹریننگ تو ویسی نہیں ہوتی نا جیسی کہ کچھ قریبی لوگوں کی کر دی جاتی ہے کہ کس طرح آپ نے کہاں پہ آنسو بہانے۔ مگر دیکھیے نا، ملکہ جذبات یا کنگ آف جذبات جو ہے وہ تو بادشاہ جذبات جو ہوتا ہے وہ تو ایک ہی ہوتا ہے نا پوری فلم کے اندر، یا دو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر سارے تو میرا مطلب ہے ایکسٹرا ہوتے ہیں، تو ایکسٹرا سے اگر آپ ملکہ جذبات بہار کا کام لینے کی کوشش کریں گے یا فن کے سلطان رائی کا کام لینے کی کوشش کریں گے تو کام خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ میسج پہنچ نہیں پائے گا، وہ پیغام پہنچ نہیں پائے گا، بلکہ ایک ہی واقعے کی چار سٹوریاں جب نشر ہوں گی تو تمام تر فین کلب ہونے کے باوجود بھی اور دولت شاہ کے چوہوں کا ایک جمع غفیر ہونے کے باوجود بھی اس گل کے اوپر تھو ہوئے گی، اس بات کا مذاق اڑے گا، اور اس کو جناب اللہ آپ کا بھلا کرے وہ اس کو ہیوملیٹ کیا جائے گا، یا اس کو یو ول بی میکنگ فن آف اٹ۔ تو جس طرح کی عمران خان کی داستانیں تھیں کہ وہ جناب اپنے مطلب کہ اندر ان کے جو معمولات ہیں اس حوالے سے، کسی نے کہا کہ جی انہوں نے قرآن پڑھ لیا ہے، اور پھر کسی نے آ کے بتایا اسے تو عربی میں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، وہ تو انگریزی میں پڑھتا ہے۔ اچھا انگریزی میں بھی نہیں پڑھتا جی، وہ تو رومن میں پڑھتا، تواڈا بھیڑا ترجے رومن وچ کیڑا ہوندا ہے، عربی ٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کا انگریزی ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا اردو ترجمہ ہوتا ہے۔ یہ رومن میں کیا ہوتا ہے؟ مطلب ویسے اپنے تمام تر جو ہے وہ داموں کے باوجود میں نے رومن کے اندر جو قرآن پاک ہے وہ ابھی تک نہیں دیکھا۔ اگر آپ میری رہنمائی فرمائیں اس حوالے سے تو مہربانی ہوگی۔ بہرحال یہ جو ہے نا جی وہ اس طرح کی داستانیں جب باہر آئیں اور اس کا مذاق اڑا تو پھر موصوف نے یہ ایک انقلابی فیصلہ کیا کہ آئندہ ان کی طرف سے جو بھی کوئی بات بیان ہوگی وہ یا تو ان کے ٹویٹر ہینڈل سے نشر کی جائے گی، جو کہ بہرحال باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے، اور ظاہر جیل میں عمران خان صاحب تو آپریٹ نہیں کر رہے، تو بہرحال باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب شاید پہلے بھی آپریٹ نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے کچھ عزیز دوست ہیں جن کا یہ دعویٰ تھا کہ عمران خان صاحب ان کو فون کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یار اس موضوع پہ اس طرح کی کوئی چیز تو لکھ کے مجھے بھیجو، انگریزی اور اردو دونوں کے اندر۔ بس پھر وہ دوست جو تھے وہ مصروف ہو جاتے، گھنٹے 2 گھنٹے لگا کے وہ عمران خان صاحب کو، عمران احمد خان نیازی کو وہ تحریر لکھ کے بھیجتے، واٹس ایپ کرتے، عمران خان صاحب اس کے اوپر ایک نظر ڈالتے یا نہ ڈالتے، لیکن ٹھیک 3-4 سیکنڈ کے بعد وہ ان کے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے یا ایکس ہینڈل سے شیئر ہو جاتی، اور وہ اس بات کے اوپر بڑا فخر کا اظہار کیا کرتے تھے کہ جو وہ ٹویٹ کرتے ہیں اس طرح کی وہ میں لکھ کے دیتا ہوں۔ حالانکہ عمران خان نے اس طرح کے 200-250 احمق پالے ہوئے تھے، اور میں اپنے اس دوست کو بڑے ادب کے ساتھ کیا کرتا تھا کہ اس شہر دے وچ 250-300 بندیاں دا یہی خیال ہے جو جناب دا خیال ہے کہ جو عمران خان بولتے ہیں یا وہ لکھ کے بھیجتے ہیں وہ لکھ کے دیتے۔ تو خیر ان کو سمجھ نہیں آئی، وہ جب وہ کہتے جو میں کہتا ہوں لکھ کے دیتا ہوں وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ سارے تو باہر ہی ہیں نا، تو وہ ان کو پھر اب جو ٹویٹر ہینڈل کر رہا ہوگا وہ کہے گا کہ جناب خان صاحب نے اندر اس موضوع پہ کہا ہے کہ یہ چیز لکھ دیں، تو وہ لکھ دیں گے، تو پھر اس کے اندر مذہبی ٹچ بھی آ جائے گا، اس کے اندر اسلامی ٹچ بھی آ جائے گا، پھر غیر اسلامی ٹچ بھی آ جائے گا۔ تو آج کل تو ویسے بھی غیر اسلامی ٹچ کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ وہ جو ہے اسرائیل کے اندر اور فلسطینیوں کے خلاف جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اور جس طرح جمائمہ گولڈ سمتھ اور بین گولڈ سمتھ جو ہیں وہ سینہ تان کے
اس جینوسائیڈ کی، اس قتل و غارت گری کی حمایت کر رہے ہیں بی جے پی کے ٹٹوؤں کے قدم بقدم، ٹھیک ہے، میں کہ ادھر بھی روڑا مار دیتا جائے نا، لائندہ ادھر بھی ڈنڈا مار دیتا جائے تاکہ یہ بھی چیخنا شروع کر دیں، یہ بھی چیخنا شروع کر دیں نا، بھونکنا شروع کر دیں۔ تو بی جے پی کے ٹکرائے کے ٹٹوؤں کے قدم بقدم جس طرح وہ یہ حرکت کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، اس کے بعد تو مذہبی ٹچ دینا اور بھی بہت ضروری ہو گیا ہے عمران احمد خان نیازی کے لیے، تو وہ اس کو مذہبی ٹچ دیں گے، اور تحریر کرنے والے چونکہ باہر موجود ہیں ان سے وہ تحریر کروا لی جائے گی۔ بعض بدخواہوں نے اس کو قرار دیا کہ یہ بنیادی طور پہ جو بشرا بی بی المعروف پنکی پہنی ہیں، یہ ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار ہے، اور عمران احمد خان نیازی کو پتہ چل گیا ہے کہ جناب بشرا بی بی جو ہے وہ گیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچھا، پچھلے دنوں بشرا بی بی نے کافی اس حوالے سے تگ و دو کی، ان کی دو تگ و دوئیں جو ہیں وہ تگ و دو تھی، وہ دو ہی تگ و دوئیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آئیں۔ ایک تو انہوں نے جناب آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی کوشش کی، ان کو پیغام بھجوایا کہ وہ ان سے ملنا چاہتی ہیں اور وہ اپنے میاں کی جان بخشی اور اس حوالے سے کچھ کرنا چاہتی، لیکن آصف علی زرداری صاحب نے ان کو ٹہلا دیا اور کہا کہ اس وقت مناسب نہیں ہوگا کہ یہ میٹنگ کی جائے، اور پیپلز پارٹی نے نہ صرف کہ اس بات کو سوشل میڈیا پہ پھیلایا بلکہ مختلف یوٹیوبرز کے کان میں بھی پھونکا، اور دوسری وہ مشہور و معروف ملاقات جو کہ اسلام آباد کے ایک 5 ستارہ ہوٹل کے اندر انہوں نے ایک قطری ڈپلومیٹ سے کی، اور قطری ڈپلومیٹ جو تھے وہ LNG کی ٹریڈنگ کے حوالے سے بہت معروف ہیں اس خطے میں بھی اور دنیا بھر میں بھی، اور اس قطری ڈپلومیٹ سے مل کے، وہ ڈپلومیٹ ہیں یا شاہی فیملی کے فرد ہیں، آپ اسے قطری شہزادہ کہہ سکتے ہیں، ان سے مل کے پنکی پیرنی صاحبہ نے اس ملاقات کی خبر لیک کی اور میڈیا کو بتایا۔ تو پی ٹی آئی کا ظاہر، پی ٹی آئی نے اپنا تھوکا سارا چاٹنا تو ہوتا ہے، یوتھی تو کام بھی اسی پہ لگے ہوئے، اور خاکسار کا وہ فکرہ کہ ان کو موت نہیں آئے گی جب تک یہ اپنا سارا تھوکا چاٹ نہیں لیتے۔ تو کسی عقل مند آدمی نے کہا دادا جی ہے کی کہندے ہو، وہ تو روزانہ تھوک کے سوندے نہیں تھے، نہیں تو عمر بہت لمبی ہو جائے گی اس طرح۔ تو میں نے کہا جو بھی ہوگا یہ سارا تھوکا بھی چاٹیں گے، دوسروں کا تھوکا بھی یہ چاٹیں گے۔ تو یہ جناب یہ قطری تھک کرتے تھکتے نہیں تھے، اور اس حوالے سے دوسروں کی پارٹیوں کے اوپر کیچڑ اچھالا کرتے تھے۔ دوسروں کی خواتین جو تھیں، مریم نواز شریف نام لے لیتے ہیں، مریم نواز شریف کی ذات کے اوپر بہت زیادہ کیچڑ اچھالا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ قدرت نے پھر گردن سے پکڑ، گچی سے پکڑ کے، جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، ہمارے علاقے کی پنجابی میں گچی سے پکڑ کے نہ کہا کہ لے یہ چٹو ہے۔ تو پنکی پیرنی نے اپنے ہاتھوں سے یہ خبر جاری کی کہ جناب میری قطری سے ملاقات ہو گئی ہے، حالانکہ وہ بہرحال اس لیول کا قطری نہیں تھا، ٹھیک ہے، جس لیول کا قطری نواز شریف کے، مطلب ان کا تو والد جو تھا قطری ثانی لیگیسی کا جو فاؤنڈر تھا، وہ میاں شریف کا دوست رہا ہوا تھا نا، جس نے میاں شریف سے برے وقتوں میں پیسے ادھار پکڑے تھے 70s کے اندر، 1970s کے اندر، اور جب وہ پیسے واپس آئے تو جو انہوں نے کہا جی پیسے کل ہی دینے ہیں، جائیداد سانو دے دو، تو وہ جائیداد جو تھی وہ میاں شریف صاحب کو عطا ہوئی ایون فیلڈ والی، اور کتوں لبڑی سی۔ تو وہ جو قطری تھے وہ انہوں نے جو ہے وہ ملاقات کی، اور پنکی نے خود اس کو لیک کیا، جس کے اوپر انہوں نے اس کا برا منایا اور ان کو وارن کیا کہ آئندہ تو ایک تو ہم نے سے رابطہ نہیں کرنا، اور دوسرا نہیں یہ کرنا، دوسرا جو ہے نا اگر رابطہ کریں گے بھی تو اس کو پبلک کیا تو ہم بہت زیادہ اس کو مائنڈ کریں گے۔ اب ان کے فلاپ پروجیکٹ کے بعد علیمہ خان چونکہ عرب میں جاتی رہی ہیں اور عرب شہزادوں کے ساتھ ان کی بہت زیادہ تصاویر بھی ہیں مذاکرات کرتے ہوئے، کبھی بیٹھے ہوئے، کبھی کھڑے ہوئے، کبھی چلتے ہوئے، تو اس کے بعد ان کو ظاہر نیگوشیٹ کرنا آتا ہے۔ پیسے بھی جو خاتون سلائی مشین سے اربوں روپیہ کما سکتی ہے تو وہ ہینڈل بھی کر سکتی ہے، مطلب کہ ایتھے تو صرف تویز تاگے تے زور ہے، یا پھر مریدوں کو مطلب کہ زومانی گفتگو کر کے پھنسانے کے اوپر زور رہا ہے،
وہ مطلب اس نے کارپوریٹ سیکٹر میں کمیونیکیشن تو کی ہوئی ہے علیمہ خان نے، علیمہ باجی نے. تو علیمہ باجی جو ہیں ان کو تقرر کیا گیا ہے جی ترجمان اپنے بھائی صاحب کا، اور علیمہ باجی اب جو کچھ کہیں گے وہی عمران خان کا دماغ ہوگا، وہی پالیسی ہوگی، وہی اسٹریٹجی ہوگی. بہت سارے جو بدخواہ ہیں ان کے ناقدین ہیں ان کا کہنا ہے جی علیمہ باجی کو مقرر کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کا چیئر پرسن. میرا خیال ہے یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. تو دیکھیے اب مستقبل کے اندر کیا علیمہ باجی چیئر پرسن تقرر ہوتی ہیں، اور عمران خان موروثی سیاست کے سب سے بڑے ناقد اور یوتھیے اس پہ جھومنے والے اس سے بڑے ناقد اپنا یہ تھوکا کب چاٹتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.